بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی ہدایت کے لیے اور امت کو راہ پر لانے کے لیے اور جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈالنے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے امت کی ہدایت کی فکریں کی اور مستقل کوششوں اور محنتوں میں لگے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اشاعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف لوگ مختلف طریقوں سے کام کرتے رہے اور امت کا دین محفوظ ہوتا رہا اور امت ہدایت پر آتی رہی اور امت ہدایت پر جمی رہی۔ اعمال کا شوق جاری رہا، لوگ مسجدوں میں جاتے رہے، اعمال کرتے رہے۔ انہی محنتوں میں سے ایک محنت موجودہ زمانے میں تقریباً 100 سال پہلے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمائی، اور اس محنت کا بہت خاطر خواہ فائدہ ہوا، اور اس محنت نے ایسا انقلاب عظیم برپا کیا، ایسا انقلاب ماضی قریب کی تاریخوں میں نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو قبول کیا، اور اس محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شرابیوں کی شراب چھڑوائی، زانیوں نے زنا چھوڑا، بدکاروں نے بدکاری چھوڑی، لوگ اللہ کے مقرب بنے اور اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوا۔ لیکن پچھلے چند سالوں سے تبلیغی جماعت کے بعض ذمہ داروں کی طرف سے مستقل مختلف موقعوں پر اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہیں کہ جس سے مروجہ تبلیغی جماعت کی عظمت کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں کی تنقیص ہوتی رہی، اور لوگوں کو یہ سمجھایا جانے لگا کہ یہی کشتی نوح ہے، اس میں جو سوار ہوگا وہی بچے گا، وہی محفوظ رہے گا، اور جو اس سے جان چھڑائے گا یا اس سے بچ کر رہے گا وہ اپنی زندگی میں کسی خیر کو نہیں پا سکتا اور اللہ کے یہاں جواب دہی سے نہیں بچ سکتا۔ یاد رکھیں، امت کی ہدایت کی محنت کرنا ایک الگ چیز ہے، مروجہ تبلیغی جماعت کے طریقے پر کرنا یہ الگ چیز ہے۔ غلو یہاں ہے، ایک ہے امت کی ہدایت کی فکر کرنا، یہ سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور ایک ہے تبلیغی جماعت کے طریقے پر کرنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب اگر کوئی امت کی ہدایت کی محنت کرتا ہے تو وہ دعوت دینے والا کہلائے گا، چاہے وہ مروجہ تبلیغی جماعت کے طریقے سے نہ کرے۔ لہذا یہ خیال کرنا کہ اس طریقے سے ہی ذمہ داری پوری ہوگی، اس کے علاوہ کسی طریقے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، یہی غلو فی الدین ہے، اور یہی امت کے لیے نقصان دہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر علماء اس مبارک محنت سے دور گئے، اور اسی کی بنیاد پر بعض علماء نے اس کے خلاف مہم چھیڑی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان غلو آمیز باتوں سے بچیں، اور جس طریقے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس محنت کو دیا اسی طریقے سے ہم اس محنت کو لیں۔ اس سلسلے میں ایک مختصر سا مضمون حضرت مولانا عبدالاحد صاحب دامت برکاتہم کا بہت عمدہ انداز میں لکھا ہوا ایک مضمون میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانیاں و مجاہدے تو علماء کی زندگیوں کا حصہ ہیں۔ جو حضرات تبلیغی جماعت کے ساتھ نکل رہے ہیں اور اعتدال و صحیح نہج کے ساتھ دین کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، وہ یقیناً تحسین و مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کی سعی و محنت امت کے لیے نفع بخش ہے، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ ایسا تاثر دینا کہ گویا علماء کے لیے بس یہی کشتی نجات ہے، نہ علمی دیانت کے مطابق ہے اور نہ حقیقت کے۔ الحمدللہ امت کے علماء کرام تبلیغی جماعت کے علاوہ بھی دین کی خدمت میں اپنا تن من دھن وقت اور سکون سب کچھ قربان کر رہے ہیں، بلکہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ان کی قربانیوں اور آزمائشوں کی نوعیت بعض پہلوؤں سے کہیں زیادہ کڑی اور طویل ہے۔ تبلیغی جماعت میں جانے والے حضرات چند ماہ یا چند سال کے لیے اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں، مگر دینی مدارس کے طلباء تو 7-8 برس کی عمر میں ہی گھر چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت جب وہ ماں کی گود اور باپ کی شفقت کے سب سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، جب دوسرے بچے آرام و ناز میں پل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ننھے مجاہد مدارس میں آ کر بے کسی اور یتیمیت و مسکینیت کی صورت میں استاد کی ڈانٹ، مار، مشقت اور فاقہ کشی کو ہنسی خوشی برداشت کرتے ہیں۔
یہاں تک کہ پورا بچپن انہی قربانیوں میں گزر جاتا ہے۔ پھر یہی بچے بڑے ہو کر مدارس کے معلم و مفتی بنتے ہیں، ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے سناتے ہیں، دنیا کی چمک دمک سے بے نیاز، ہر حال میں علم و دین کی شمع جلائے رکھتے ہیں۔ دنیا ان کی قدر نہیں کرتی، غیر تو غیر اپنے بھی انہیں ملا اور کٹ ملا کے طعنے دیتے ہیں۔ معمولی تنخواہوں پر دل توڑ دینے والے فقرے سن کر بھی یہ تبسم کے ساتھ صبر کرتے ہیں۔ انہیں نہ نام کی طلب ہوتی ہے نہ شہرت کی، صرف آخرت کی امید ان کا سہارا ہے۔ جب مدارس کو زندہ رکھنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہی فقہا و محدثین تھیلے اٹھا کر چندے کی ذلت بھی برداشت کرتے ہیں، اللہ کے بھروسے ملک کے گوشے گوشے میں نکل پڑتے ہیں، جہاں ان کا پرتکلف استقبال اور آؤ بھگت تو دور، بیچاروں کے لیے قیام و طعام کا معقول و باعزت نظم بھی مشکل سے ہو پاتا ہے۔ مساجد کے دروازوں پر جوتوں کے پاس بیٹھ کر لوگوں سے التجائیں کرتے ہیں، کوئی جھڑک دیتا ہے، کوئی طنز کرتا ہے، کوئی حقارت سے دیکھتا ہے، مگر وہ ان سب چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کی اصطلاح میں جسے سہ روزہ، چلہ یا 4 مہینے اور سال و 2 سال کی ہجرت کہا جاتا ہے، علماء کے یہاں وہ ہجرت عام معمول کا حصہ ہے۔ بچپن سے آخر دم تک وہ اپنے وطن، گھر، آرام اور آرام گاہ سب کچھ چھوڑ کر دین کے لیے جیتے اور مرتے ہیں۔ حضرت نانوتوی سے لے کر علامہ کشمیری اور حضرت پالنپوری تک ہزاروں علماء نے اپنے علاقے چھوڑ کر علم و دین کی خدمت کے لیے اجنبی سرزمینوں کو اپنا وطن بنایا اور وہیں پیوند خاک بن گئے۔ یہ وہ دائمی مجاہدہ ہے جو ان کے نصیب میں لکھ دیا گیا۔ اس کے بالمقابل تبلیغی جماعت کا کام یقیناً نیک اور بابرکت ہے، لیکن اس سے زیادہ مشقت، محنت، صبر اور مجاہدہ تقریباً ہر عالم دین کی زندگی کا حصہ ہے۔ لہذا جو حضرات تبلیغی جماعت کے پلیٹ فارم سے خدمت دین انجام دے رہے ہیں، ان کی خدمات، محنتیں اور مجاہدے بھی قابل قدر اور سر آنکھوں پر، لیکن اس نظریے کے ساتھ نہیں کہ بس یہی راہ حق ہے، یہی ہجرت و جہاد ہے اور کامیابی صرف اسی کے ساتھ وابستہ ہے، بلکہ اس نعرے کے ساتھ کہ امت کا ہر مخلص عالم، چاہے وہ درس و تدریس میں ہو، افتاء میں ہو، خطابت میں ہو، تصنیف میں ہو یا تبلیغ میں یا کسی دوسرے میدان میں، سب دین کے سپاہی ہیں، ہر ایک کی اپنی نوع کی قربانیاں ہیں اور سب اللہ کے نزدیک انشاءاللہ مقبول ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں حق دکھائے، حق پر چلائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔